اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13ویں پارے میں سورہ رعد کی 27 نمبر آیت کریمہ ہے اور اللہ تعالی نے اس میں اعادہ کیا ہے اس شکوے کا جو اس سے پہلے گزر چکا۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی حالت بیان کی ہے اور کفار مکہ بار بار جس چیز کا تقاضا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آ جائے اور اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو کوئی ایسی عجیب و غریب چیز ہمارے سامنے آئے کہ ہم اس کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ اور اسی طرح اس سے بھی بڑی قبیح بات یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات مانگتے تھے اور چاہتے تھے کہ جو ہم فرمائش کریں اس کے مطابق اللہ کوئی معجزہ نازل کر دے، بھیج دے۔ مثلا یہ کہ مکہ مکرمہ میں ہر طرف چٹیل پہاڑ ہیں اور یہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، تو اللہ یہاں پر کوئی دریا جاری کر دے، ان پہاڑوں کو کم سے کم سونے کا بنا دے تاکہ لوگوں کی مال کی کمی اور مال کی خواہش یہ پوری ہو جائے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالی نے کئی جگہ پر فرمایا اور خاص طور پر پھر 15ویں پارے میں اللہ نے ایک آیت نازل کی ہے جس میں ان کی اس بیہودہ بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی صورت میں پہلے بھی یہ بات گزر چکی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ سے بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی شکوے کو اللہ تعالی نے یہاں پر دہرایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہیں، لولا کیوں نہیں انزلا نازل کیا گیا علیہ اس پر آیۃ من ربہ کوئی آیت اپنے پروردگار کی طرف سے، اس انسان کو کیوں نہیں کوئی معجزہ اللہ نے دے دیا۔ اور معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نشانیاں بہت زیادہ تھیں، لیکن اصل بات یہ تھی کہ کفار خود ایمان لانا نہیں چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بیچ میں رہے تاکہ ہم سے کوئی بھی پوچھے کہ تم ان کی سیدھی سادھی بات کیوں نہیں مان لیتے تو ہم اس بات میں کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے دلیل قائم کر لیں، حجت بنا لیں اس بات کو، اور ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم تو ایمان لانے کے لیے تیار اور راضی تھے، لیکن اصل میں بات یہ ہو گئی کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اگر واقعی اللہ کی جانب سے ہیں تو کوئی چیز دکھا دیں، انہوں نے وہ چیز نہیں دکھائی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قل ان اللہ، ان سے کہیے کہ بلا شک کوئی شبہ اللہ یضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، من اناب، اس انسان کو جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یہ عادت بہت زیادہ معجزات کے مانگنے کی اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کی یہ کافروں کی تھی، مسلمانوں کی نہیں تھی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بہت کم ایسی چیزیں روایات میں آئی ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا ہو کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی معجزہ دکھا دے۔ اور کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے کہ انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزہ دکھا دیا تو پھر اس کے بعد وہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے، مگر ایسے لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور دوسری طرف کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو معجزات مانگتے رہے اور دیکھنے کے باوجود وہ ایمان پہ نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کے سامنے
چاند کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اسے دیکھو اور گواہ رہنا، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے مان کر نہیں دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معجزات کا زیادہ مطالبہ کافروں کی طرف سے ہوا تھا، اور پھر جو بیمار ذہنیت ہوتی ہے ایک طرح کی، ان لوگوں کو عادت اس کی پڑ جاتی ہے کہ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نئی چیز دکھائی جائے تب جا کر کے ہم مانیں گے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کی حقانیت کو، اس کے دلائل کو، وحی کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو، جنت اور جہنم کو، اور اس یقین کی دعوت کو سنتے تھے جو اللہ نے اس قرآن میں نازل کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ انسانیت کی وہ چیزیں تھیں جو زمانہ جاہلیت میں کفار گم کر چکے تھے۔ اسی لیے نجاشی نے جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے خلاف کچھ لوگ آئے ہیں، تم کس چیز کا حکم دیتے ہو؟ تو حضرت نجاشی کے رحمت اللہ کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پوری تقریر کی، قرآن پاک کی آیات پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم انسانوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں جب نجاشی رحمت اللہ علیہ نے سنی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں تم لوگوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالوں گا۔ یہ اصل تعلیمات تھیں، انہیں دیکھ کر ایمان لانا تھا، مگر لوگ اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کسی طرح کوئی معجزہ آ جائے۔ اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرما دیا کہ فرض کر لو معجزہ آ بھی جائے تو بھی اصل تو اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ اگر وہ تمہاری ہدایت کے لیے کر دے گا فیصلہ تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے، اور اگر اللہ ہی کا فیصلہ نہیں ہوگا تو تم کسی صورت بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد بہت بڑی بات اللہ نے انسانوں کو سمجھائی ہے اور فرمایا ہے کہ وَیَہْدِی اِلَیْهِ، اور اللہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، اللہ اپنی طرف راہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے دیتا ہے۔ کس کو؟ من اناب، اس انسان کو جو رجوع کرے اللہ کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ 2 مقامات اللہ نے اس آیت میں جمع فرما دیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیا کہ انابت ہونی چاہیے، دل میں رجوع ہونا چاہیے، دل میں نرمی ہونی چاہیے کہ جب میں حق بات کو سنوں گا اس کو قبول کر لوں گا۔ اسی لیے انسان جب خدا کی بات کو سنے تو یہ غلط بات ہے کہ پہلے سے ایک نظریہ لے کے بیٹھا ہوا ہو کہ میں اپنے اس نظریے کے مطابق قرآن میں دیکھوں کہ کیا ہے۔ اللہ کے در پہ، اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ جب بھی انسان جائے بالکل خالی پیالہ اور خالی ہاتھ دے کے آئے کہ جو کچھ مجھ پہ پروردگار مہربانی کرے گا، اللہ جو کچھ مجھے سمجھا دے گا میں اس چیز پر قائم رہوں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ بتا دی کہ انابت ضروری ہے، اور انابت میں اس کا آسان ترجمہ یہ کر لیجئے کہ رجوع ضروری ہے، طلب ضروری ہے کہ انسان میں یہ طلب ہو کہ اللہ تک پہنچے گا۔ پھر اس کی طلب پر کیا چیز مرتب ہوتی ہے؟ دوسرا درجہ ارشاد فرما دیا کہ یہدی الیہ، اللہ اس کو اپنی طرف راہ دے دیتا ہے۔ اللہ اپنی گھر کا راستہ، اپنی راہ کا راستہ، اپنا راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، تو اس انسان کی طلب پوری ہو جاتی ہے۔ ہم جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھی راہ دے، تو اس سے پہلے ایک کام کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے دل کی نرمی، دل کا اللہ کے ساتھ تعلق کہ اللہ کا حکم جب میں سن لوں گا وہ میری خواہشات کے کتنا ہی برعکس کیوں نہ ہو، میری طبیعت پہ کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے، اور جتنا بھی مجھے اس کے لیے قربانی کرنی پڑے میں قربانی کروں گا اور اللہ کی راہ پر چلوں گا۔ انسان کی طلب جتنی بڑھ جاتی ہے اللہ کی طرف سے اس کی خوراک کا اتنا ہی انتظام ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ اس دنیا میں مادی اعتبار سے دیکھ لیں، کچھ عرصہ ہوا، ابھی آپ سے پہلے عرض کیا تھا، کچھ چند دن پہلے مثال اس کی دی تھی کہ انسانوں کا اس دنیا میں معاملہ کیا ہوا۔
آبادیاں جب بڑی تیزی سے بڑھنے لگی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی سکھا دی اور انسانوں کو مشینیں ایجاد کرنے کی توفیق دے دی تاکہ ان مشینوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ غذائی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ پہلے انسان کم تھے، زمین بہت وسیع تھی، تو کم گندم کی، کم چیزوں کی، غذا کی تھوڑی ضرورت پیش آتی تھی۔ اب جب زمین بڑھ گئی، زمین میں آبادی بڑھ گئی اور زمین کم ہونے لگی انسانوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آبادیوں کے تناسب سے رزق کو بڑھا دیا کہ انسانوں کی ضروریات پوری ہوں اور انسان بھوک سے نہ مر جائیں۔ بس ایسے ہی روحانیت کا معاملہ، اللہ تک پہنچنے کا معاملہ، ہدایت کا معاملہ اس دنیا کے رزق سے کہیں زیادہ آگے کی چیز۔ اس لیے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ دیکھو تم میں جب انابت ہوگی، رجوع ہوگا، تم ہم سے مانگو گے تو ہم ضرور ہدایت تمہیں دیں گے۔ تو انسان بس اپنا کام کرتا رہے۔ اور اس میں بہت بڑی نصیحت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں کہ ہدایت کہاں ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ سچائی کہاں ہے، امت میں اتنے فرقے بن گئے ہیں، کس فرقے کی سنیں کس کی نہ سنیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتیں 70 حصوں میں تقسیم ہوئی تھیں یا 71 میں، اور میری امت 72 حصوں میں بٹ جائے گی، اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ ہدایت پر رہے گا اور باقی سب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ 72 نمبر بس کہاں، وہ کون سی ہے، اس پر سوار ہونا ہے۔ تو اس کی آسان ترکیب اللہ نے بتائی۔ اللہ نے فرمایا میری طرف رجوع کرو، مجھ سے مانگو، اور یہ کیفیت سب کو پیش آتی ہے۔ آپ اس انسان کا حساب لگا لیجئے جو آج سے 1400 برس 1500 برس قبل کے معاشرے میں پیدا ہوا ہے۔ ایک طرف وہ دیکھتا ہے کہ عیسائیوں پر ایک کتاب نازل ہوئی، یہودیوں پر کتاب نازل ہوئی، اس حجاز میں پڑھی لکھی قومیں دو ہی ہیں اور ان کے پاس کتابیں ہیں۔ یہودیوں کے پاس عبادت ہے، خدا کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری طرف مشرکین مکہ ہیں اور خدا کے گھر پہ ان کا قبضہ ہے۔ اگر ایک طرف خدا کی کتاب ہے تو دوسری طرف خدا کا گھر ہے، دونوں ہی کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، دونوں ہی سچائی پہ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دین ان کے پاس ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین ان کے پاس ہے، اور اس ساری صورتحال میں ایک شخص یک بیک کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کا نبی اور رسول علیہ السلام، اور وہ کہتا ہے یہ دونوں گمراہ ہیں اور ہدایت میرے پاس ہے، اور اس نبی علیہ السلام پر اب کتاب نازل ہو رہی ہے، اس کو پاس مکہ مکرمہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، حرم پہ ان کا قبضہ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی اس وقت کیا کہتا کہ میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں جو قدیم سے مذاہب چلے آ رہے ہیں، یا ایک شخص جو اب کھڑا ہوا ہے اور مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے میں اس کا دین قبول کر لوں؟ تو یہ کنفیوژن تو ان کے ذہن میں بھی پیدا ہوئی تھی۔ اس کشمکش کا شکار تو اس وقت بھی لوگ ہوئے تھے کہ حق کہاں ہے، سچی بات کہاں ہے، سچائی کہاں ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جنہوں نے جا کے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار جو بھی اختلاف ہے اس میں ہمیں ہدایت پر رکھ۔ وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قصہ اس دن آپ سے سنایا تھا، رفاع رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ حرم میں چلے گئے اور انہوں نے جا کے تیر نکالے اور انہوں نے کہا کہ اللہ جس طرف کو حق ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو خدایا ان کی طرف مجھے لے چل، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کر دی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد میں اٹھتے تھے تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی مانگتے تھے کہ اے پروردگار جو جبریل اور جو جبریل امین کا، اسرافیل کا اور میکائیل کا پروردگار ہے، آسمانوں اور زمین کو پالنے والا ہے، اس کی ساری مخلوق کا رزق فراہم کرنے والا ہے، اے میرے رب جس چیز میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو مجھے ہدایت پر رکھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے تھے کہ پروردگار جس چیز میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس میں مجھے ہدایت پہ رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادیان کا شدید اختلاف تھا، اور ایسا دور نہیں تھا جیسا اب ہے کہ اب تو الحاد پھیلتا چلا جا رہا ہے، اب تو بے دینی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کا عمومی رجحان مذہب کی طرف تھا، اور اب لوگوں کا عمومی رجحان مذہب سے ہٹ گیا ہے۔ اس سے الگ یہ الگ بحث ہے کہ کون سا خطہ ہے وہ دنیا میں
لیکن اس وقت عمومی رجحان چونکہ مذہب کا تھا، اس لیے لوگ یہودیت کے قائل تھے، عیسائیت کے قائل تھے، مجوسیت کے قائل تھے، ایران والے دو خداؤں کے قائل تھے۔ ایک طرف ڈنکا پٹ رہا تھا روم والوں کی حکومت کا، ایک آدمی کہتا تھا میں کون سا دین اختیار کروں، اور پھر ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نوزائیدہ ایک پودا ہے اسلام کا جو وہ عربوں میں لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق میرے پاس ہے، میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس وقت جو لوگ تھے آخر انہوں نے بھی تو کسی طرح ہدایت کا فیصلہ کیا ہوگا، جبکہ مذہب کے نام پہ لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، مذہب کے نام پہ سب کچھ ہوتا تھا اور لوگوں کی زندگیاں مذہبی تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا فیصلہ فرمایا اور اللہ نے کہا وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور اللہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو من اناب جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ کے در پہ حاضر ہو جائے اور اپنے برتن کو بالکل خالی کر کے اپنے سارے نظریات، اپنے ساری چیزوں سے دستبردار ہو کے اور سارے اختلافات کو بھلا کے جب اتنا ہی زیادہ کنفیوزڈ ہو جائے کہ میں کہاں جاؤں، تو اللہ ہی کے پاس چلے جانا چاہیے کہ اللہ میری رہنمائی کر، یہ ساری کے سارے لوگ تیرے ہی دعوے دار ہیں، یہ سب تیری راہ دکھانے کے قائل ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ تیرے تک پہنچنا ہے، تو مجھے جو اس میں سب سے اچھی چیز ہے اس کا انتخاب کر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے مشورہ کرتے رہو، اور ترمذی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا چھوٹی سی تھی، اکثر یہ مانگتے تھے کہ اللہم اغفر لی واختر لی، اے پروردگار میرے لیے انتخاب کر دے، اے رب میرے لیے چناؤ کر دے، جو ان سی چیز اچھی ہے اسے میرے نصیب میں کر دے۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے، کہیں بھی اختلاف ہو جائے، حتیٰ کہ شریعت کہتی ہے کہ دو کام مباح ہیں، اس میں انسان کو فیصلہ کرنا ہو تو بھی اللہ سے دعا مانگے۔ صبح جانا ہے، شام کو جانا ہے، کہیں سفر کرنا ہے، صبح بھی جا سکتا ہے، شام بھی جا سکتا ہے، خیال میں آتا ہے کہ اس ٹرین پہ اس پلین پہ چلا جاؤں، پھر کہتا ہے کہ دن رات گھر میں گزار لیتا ہوں، اس پلین پہ چلا جاؤں، دونوں میں سے کیا چیز اختیار کروں؟ ایک خاتون خریدنے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ رنگ بھی اچھا ہے، یہ رنگ بھی اچھا ہے، یہ سوٹ بھی اچھا ہے، یہ کپڑے مناسب رہیں گے، یہ کپڑے بھی مناسب رہیں گے، دونوں جائز ہیں، دونوں کا خریدنا درست ہے۔ شریعت کہتی ہے اللہ سے مشورہ کر لو، یہ مانگو اللہ سے کہ اللہ ان میں جو چیز زیادہ بہتر ہے مجھے وہ دے دے۔ فلائٹ کا انتخاب کرنا ہے، دونوں چیزیں درست ہیں، اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ ان دونوں میں جو چیز زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے میرے لیے، تو اس کا انتخاب کر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا سکھاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ کما یعلمنا القرآن، جس طرح قرآن کی تعلیم ہمیں دیتے تھے اس طرح ہمیں استخارے کی نماز سکھاتے تھے کہ یوں اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اللہ نے کہا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ کی راہ، اللہ اسے راہ دیتا ہے اپنی طرف کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ کتنے ہی تابعین کے قصوں میں آئے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گاؤں میں پیدا ہوئے اور ہمیں صحیح راہ کی تلاش تھی، اور ہم نے کہا خدایا ہم فلاں شہر میں جاتے ہیں، مثلا مدینہ منورہ میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں اللہ سے یہی دعا مانگتا رہا کہ پروردگار اس شہر میں جو سب سے اچھا بندہ ہے، جو تیری راہ تک مجھے لے جائے اور تجھ تک پہنچا دے، خدایا اس کی صحبت میں لے جا۔ تو میں نے یہاں بہت لوگوں کو دیکھا، لیکن میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے آدمی ہیں۔ تو حضرت میں اس لیے آپ کے پاس اب حاضر ہوا ہوں، میرا دل آپ کے ساتھ لگ گیا ہے، آپ بتائیے اللہ کی راہ کیا ہے، مجھے صحیح راستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ خدا اس طرح بھی لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اللہ اس طرح لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ کس طرح۔ آج اس سورت کے آخر پہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کیسے کی جاتی ہے۔ یہاں فرمایا ہے ہم ہر اس آدمی کو راہ دیتے ہیں جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ پہلی صفت بیان کر دی، یہ سب صفات، اب دونوں صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت ان لوگوں کی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اناب، جنہوں نے رجوع کیا، جنہوں نے اللہ تعالی کی طرف اپنے چہرے کو کر دیا۔ ان کو اللہ نے کیا کیا؟
رجوع کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کو اللہ بھی تو مانے، اللہ کی صفات کا، اس کی ذات پاک کا اقرار بھی تو کرے۔ ایک دہریہ ہے سرے سے خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کس سے مانگے گا؟ اس کا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، دنیا خود ہی چل رہی ہے، از خود یہ ساری چیزیں پیش آ رہی ہیں، باقی اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذات اور صفات میں شرک بھی کرتا ہے۔ کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ یہ اتنے خداؤں کو جو میں مانتا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے خدایا اس میں کیا چیز ہے، مجھے اس پہ ہدایت پہ رکھ۔ اس سے بھی تیسرا درجہ لے لیں، ایک شخص توحید کا قائل ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، اسلام کے بارے میں، اسلام کے کچھ احکامات ہیں ان کے بارے میں اس کے دماغ میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، کہتا ہے پتہ نہیں اسلام میں یہ حکم کیوں آ گیا، یہ حکم کیوں آ گیا۔ اللہ کی طرف رجوع کرے کہ پروردگار یہ تیرا دین ہے، میں اس پہ قائم ہوں، یہ سچ ہے، میرے دماغ میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں، خدایا اس کا حل کر دے، ان چیزوں کو میرے لیے آسان فرما دے۔ وہ جو دعا آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، وہ کیسی زبردست چیز ہے، انہوں نے عرض کیا کہ رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے کاموں کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو گرا ہے اس کو کھول دے، اے رب یہ کام سارے آسان فرما دے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کی پہلی صفت ہے جو خدا کو مانتا ہے وہ رجوع کرتا ہے، اور جو اللہ کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے وہ کیوں رجوع کرے گا؟ آپ مثال سے سمجھ لیں کہ کوئی آدمی راستے سے بھٹک جائے تو اگر اس کا کوئی دنیا میں گھر ہے، دنیا میں کہیں اس نے بنا کے رکھی بھی ہے، کوئی ماں باپ چھوٹا بڑا اس کا ہے، تو وہ اس راستے کو تلاش کرتا ہے اس گھر کو کہ اس تک پہنچ جائے، اور جس کا کوئی گھر ہی نہیں ہے وہ کہاں پہنچے؟ وہ تو جیسے بھٹکا اور جیسے نہ بھٹکا دونوں برابر ہو گئے۔ ایک بات یہ، اور دوسری فرمایا کہ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اطمینان ہونے لگتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ڈرتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں خدا کے ہاں یہ اعمال قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو خوش بھی ہوتے ہیں کہ کسی مالک کے ساتھ تعلق ہے جو مشکلات میں میری مدد کرتا ہے، مصائب میں مجھے اس کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو وہ میرے مصائب کو دور کر دیتا ہے، میں اسے پکارتا ہوں مجھے جواب ملتا ہے، میں اس سے دعا مانگتا ہوں میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور نہ دکھنے کے باوجود سارے کام میرے اس کی عنایت، اس کی مہربانی، اس کے کرم سے سیدھے ہوتے ہیں۔ کتنی ہی اس نے مجھ پر عنایات کر رکھی ہیں، صحت دے رکھی ہے، معاشی فراغت دے رکھی ہے، اولاد دے رکھی ہے، ہزار چیزیں ہیں اگر آدمی سوچے کہ اس کے اللہ نے اس پہ کتنی کتنی مہربانیاں کی ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے دل ہماری یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اطمینان انہیں حاصل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے۔ انسانی زندگی کو آپ دیکھیے کہ وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے، بچپنا ہوتا ہے اور انسان اپنے لیے خود ضرورت کی چیزیں نہیں پوری کر سکتا، بڑی پریشانی اور تنگی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ شعور بڑھتا ہے اور کہتا ہے ذرا سی مجھ میں اور طاقت آ جائے تو آزادی ہو جائے گی، لوگوں کی غلامی سے میری جان چھٹ جائے اور میں خود مختار ہو جاؤں، فیصلے کرنے لگ جاؤں، اور پھر وہ جوان ہوتا ہے، اپنے فیصلے خود کرتا ہے، پھر اس کی عقل آہستہ آہستہ مغلوب ہونا شروع ہو جاتی ہے، عقل عام طور پر غصے سے مغلوب ہو جاتی ہے اور غصہ غالب آ جاتا ہے اور وہ اپنی عقل کو چھوڑ کر غصے کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ یہ اس آزادی کا نتیجہ ہے جو آزادی بے راہ روی کی ہے، اور جس آزادی میں اس نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا اور اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا۔ اگر کسی کے پاس رہتا اور انسانیت اور تربیت ہو جاتی، چاہے وہ کہیں کی بھی تربیت ہوتی، اسے سکھاتے کہ غصے کو بے لگام نہیں چھوڑ دیا کرتے، غصے میں برداشت کی قوت آدمی میں ہونی چاہیے، یہ تھوڑی ہے کہ آدمی جو غصے میں آئے کرنے لگے۔ یہ آزادی مل گئی اس کو
اور اس انسان نے اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا۔ اسی طرح دوسری چیز جو اس کی عقل کو متاثر کر دیتی ہے وہ جنس ہے، خواہشات ہیں، دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جسم کا تقاضا ہوتا ہے، وہ ان کو پوری کرنے کے لیے اگر اس کے پاس کوئی قانون، کوئی ضابطہ، قاعدہ، اللہ کا خوف، بہت سارے فیکٹرز ہیں، یہ نہ ہو، پھر وہ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا صاحب اس کے بھی تقاضے پورے ہو گئے، گناہ کی زندگی میں بھی پڑ گیا، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ ان ساری چیزوں سے اکتا جاتا ہے اور تنگ آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اگر اس انسان کو اللہ کی راہ نہ ملے تو پھر اس کا نتیجہ سپریشن ہو جاتی ہے، پھر اس کا نتیجہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کا نتیجہ خودکشی ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی ساری خواہشات اس نے پوری کر لی۔ اچھا کھانا تھا کھاتا رہا، اچھا پہننا تھا پہنتا رہا، اپنی مخالف جنس سے لذت اور لطف حاصل کرنا تھا کر لیا، بہت ہو گیا، اب کیا کرے؟ اب اس کے بعد آگے ہے کیا؟ آگے اس کی زندگی کچھ نہیں ہے، یا تو پھر وہ اسی سائیکل میں چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، یہاں تک کہ غفلت کے ساتھ وہ جانوروں جیسی زندگی گزارتا رہے۔ اور اگر اس میں شعور آ جائے گا، جب عمر ڈھل جاتی ہے، جب انسان کے جسم کے قوا جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ اب میری انرجیز کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر خیال آتا ہے نا کہ اب کیا کرنا ہے آگے، مجھے زندگی کا مقصد کیا ہے، آخر کیوں جی رہا ہوں؟ ان ساری چیزوں پر جب وہ سوچتا ہے تو پھر اللہ کی یاد اگر خدا کو مانتا ہوگا تو آئے گی، اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پھر وہ زندگی کسی چیز میں نہج پہ انتہا پر نہیں پہنچتی، پھر خودکشی کر لیتے ہیں، پھر لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہر وہ برا استعمال عقل کا جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور اگر اللہ کی یاد ساتھ ہو تو پھر احساس ہوتا ہے کہ بہت سا وقت غفلت میں گزر گیا، زندگی ایسے گزر گئی، کسی طرح اللہ کو راضی کر لے، کسی طرح اللہ کے در پہ واپس پہنچ جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ پھر وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، اللہ یاد رکھو لوگو، خبردار اچھی طرح سنو۔ اللہ کا مطلب بہت اچھی طرح اس چیز کو یاد رکھنا، بذکر اللہ، اللہ کی یاد ہے، تطمئن القلوب، جس سے لوگوں کے دل چین پاتے ہیں، جس سے لوگوں کے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے۔ اطمینان کی ضد ہے اضطراب، اور اضطراب جس پہ بھی طاری ہوتا ہے، اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو اطمینان دے۔ مثلا اضطراب طاری ہو گیا، پتا چلا فلاں جگہ فلاں آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیٹا ہے، والد ہے، بھائی ہے، والدہ ہے، بڑی محبت ہے، بچے ہیں، اور بڑی شدید اضطراب کی کیفیت، اور پریشانی ہے کہ ہو کیا رہا۔ فون آتا ہے گھر سے کہ والدہ شدید بیمار ہو گئی ہیں اور جلدی پہنچو۔ 10 گھنٹے کا اگر اسے سفر کرنا ہے، 15 گھنٹے کا، تو اس سے پوچھیں اگر اسے محبت ہے تو اس کی جان پہ کیا بن جاتی ہے کہ کسی طرح میں ان کے آخری لمحے سے پہلے پہنچ جاؤں، کوئی قیمت مجھے دینی پڑے۔ یہ سب اضطرار کی کیفیتیں کئی مرتبہ طاری ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے صبح فیصلہ ہونا ہے، معلوم نہیں جاب رہے گی نہیں رہے گی، اور بہت زیادہ ضرورت ہے، اس وقت تو جاب مل نہیں رہی تھی، بڑی مشکل سے ملی تھی۔ یہ سب اضطرار ہی کی کیفیتیں ہر آدمی پہ طاری ہوتی ہیں۔ اس اضطرار کی کیفیت میں، اس بے چینی میں کیا چیز ہے جو انسان کو اطمینان دیتی ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے۔ آخر سب چیزوں سے تنگ آ کے، تھک ہار کے اسی مولا کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اسی سے چپکے مانگتا ہے، اسی کی طرف دل کا رجوع ہو جاتا ہے، اسی سے کہتا ہے کہ تو مہربانی کر، اسی سے کہتا ہے کہ میرا کام بنا دے، اسی سے کہتا ہے کہ میں تو بالکل ڈوب رہا ہوں، تو کچھ مہربانی فرما، تو کچھ عنایت فرما۔ یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور لوگوں، انسانوں کے دلوں کو چین آتا ہے اللہ کی یاد سے۔ کس حد تک چلا جائے گا خدا کی نافرمانی میں؟ ایک ہی صورت بچتی ہے اس کی کہ کسی انسان کی فطرت خراب ہو جائے، اور اگر فطرت خراب نہ ہو، انسان ہی رہے۔ ایک حد ہوتی ہے قتل کی بھی نا، قتل بہت بڑی چیز ہے، خون دیکھ کے 2-4 مرتبہ میں ہی آدمی پگھل جاتا ہے کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی، ایک مرتبہ میں ہی پگھل جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی ایسا ہو جس نے ہزاروں کو قتل کر دیا ہو
اور تاتاریوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے ہوں تو وہ تو فطرتی مسخ ہو گئی کسی انسان کی، والعیاذ باللہ۔ اس کی بات نہیں ہے، بات عام انسانوں کی ہے، کس حد تک وہ گناہ میں جائے گا، پھر لوٹ کے آتا ہے، پھر واپس آتا ہے، وہ حتیٰ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، خدا اسے پھر کھینچتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق جلے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق اس سے الگ ہو جائے، بڑی محبت ہے اس کو، وہ پھر کھینچتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، وہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، میری یاد کے ذریعے تمہیں اطمینان ملے گا۔ اس لیے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے دل کے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، اور جتنا جتنا انسان کا دل اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے مانوس ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی اتنی انسان کی فکر کی تربیت ہوتی۔ ایک آدمی ہے آپ دیکھیں اور اس کی سوچ منتشر، کبھی کسی بات کو سوچتا ہے، کبھی کسی بات کو سوچتا ہے، صبح اٹھا آفس جانے کی سوچی، ٹی وی آن کر لیا، اب اس کو دیکھ رہا ہے، ٹی وی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو سوچتے سوچتے کپڑے تبدیل کیے، ناشتہ کیا، عام لوگوں کی روٹین ہے، چل پڑا، گاڑی میں یہ چیز سامنے آ گئی، اس کو دیکھ لیا، وہ چیز سامنے گزری، اس کو دیکھ لیا، ہوتے ہوتے آفس پہنچ گئے، راستے میں سوچ لیا دفتر جا کے کیا کرنا ہے، یہ ساری سوچ کا انتشار ایک چل رہا ہے۔ اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں وہ ہے جو اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ سارے کام میں نے زندگی کے کرنے ہیں اور بہت بڑا کام اللہ کی یاد ہے، اور وہ 10 منٹ 15 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے جتنی اس انسان کے پاس بھی وقت تھا وہ بیٹھ کے صحیح طرح اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ جب کہتا ہے سبحان اللہ تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے کہ میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، جو شرک، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں انسانی زندگی میں، تثلیث کا عقیدہ ہے، بتوں کی عبادت ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، میرا رب ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ جب وہ پڑھتا ہے الحمدللہ تو وہ کہتا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پھر اسے خیال آتا ہے کہ مجھے یہ شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے، اللہ کی کس بات پہ تعریف، کس چیز پہ میں تعریف کروں، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ نے احسان کیا مجھ پہ، کھانے پینے کو دیا ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے میرے دماغ کو سوچ کی انتشار سے بچا کے اللہ نے اپنے پاس بٹھا دیا ہے، اور اللہ کی بار بار تعریف کرتا ہے۔ فرض کیجئے 100 مرتبہ وہ پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ اس کی سوچ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا۔ اس سوچ کی پاکیزگی جب آتی چلی جائے گی تو ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کوشش بھی کر لے تو اس سوچ کو ناپاک نہیں کرتا، اتنی پاک ہو جاتی ہے سوچ کہ اس سے کہیں آپ سال بعد کہ چوری کا سوچو، چوری کیسے کرنی ہے، وہ 10 بار سوچتا ہے چوری کرنے کا، پھر 11ویں مرتبہ اسے خیال آتا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کی یاد ہے، اس چیز کو کیسے چھوڑ دوں، نہیں کرتا، سوچ پاک ہونا شروع ہو جاتی، اور انسان سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے، بار بار اللہ کا نام لیتا ہے، اس سوچ میں پاکیزگی آ گئی نا، اور اللہ اسے یاد آتا ہے تو نتیجہ یہ کہ اس کے اندر کی تطہیر ہوتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ابن قیم نے لکھا ہے، ابن قیم کہتے ہیں کہ ہم نے شیخ کو دیکھا، وہ صبح اٹھتے تھے اور دیر تک اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، یعنی تہجد میں اٹھتے تھے، اور یہ تو بالکل عام سی بات ہے، اس زمانے میں بھی کتنے ہی اللہ کے اچھے بندے ہیں کہ سب سے زیادہ تنہائی جو انہیں عزیز ہوتی ہے وہ رات کا آخری پہر، دنیا کی کوئی چیز اس وقت نہیں چاہیے ہوتی، وہ کہتے ہیں اس وقت تو کوئی بالکل اپنا سایہ بھی گویا نہ پڑے، سائے سے بھی وحشت ہوتی ہے، بس وہ اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا جو شروع کرتے ہیں، صبح فجر پھر اشراق تک اللہ کو مسلسل یاد کرتے رہتے ہیں، جس اللہ کو اس نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے روزانہ یاد کرنا ہے، وہ اللہ اس کے دماغ سے آخر نکل کیسے سکتا ہے تو بےہودہ مثال، لیکن سمجھنے کے لیے کہ ایک آدمی روز ایک فلم دیکھتا ہے، تو اس انسان کو 3 گھنٹے جب مووی دیکھنے میں لگ جاتے ہیں تو باقی جو اس کی زندگی کے 21 گھنٹے ہیں، فرض کر لیجئے کہ 8 گھنٹے اس میں سے نکل گئے سونے کے، اور باقی جو 13 گھنٹے ہیں وہ اس مووی کے اثرات سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ ذہن میں آتے ہی ہے نا چیزیں دیکھ کے کہ اس فلم میں یہ آیا تھا، اچھا آج کون سی فلم دیکھنی ہے،
اسی طرح جو انسان 2 گھنٹے 3 گھنٹے صحیح طرح ڈٹ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے دماغ سے کیسے نکل سکتا ہے؟ اور اللہ کا نام جتنی مرضی غفلت سے لیا جائے اپنا اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ کا نام چاہے انسان بالکل ہی غفلت سے لیتا رہے تو بھی خدا کا نام اثر کیے بغیر نہیں رہتا، وہ اتنا پاک نام۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، تہجد کے وقت اٹھتے تھے، خدا کو یاد کرنا شروع کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ اشراق ہو جاتی تھی۔ تو ہم نے شیخ سے ایک دن کہا کہ ناشتہ کر لیں، پھر دیر ہو گئی، کہیں جانا ہوگا، کچھ ضروری کام تھا، پھر ہم نے عرض کیا تو وہ اٹھے اپنے وقت پہ، اور انہوں نے اٹھ کے مجھے کہا کہ یہ میرا ناشتہ ہے، اور جس دن یہ نہ ہو سارا دن ہمیں بڑی تھکان محسوس ہوتی ہے، ذوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ اصل ناشتہ ہے، اس سے انسان کی ہمت بلند ہوتی، اور ہمت جب انسان کی بلند ہوتی ہے تو روح میں طاقت آتی ہے، اور روح کے سامنے جسم کچھ بھی نہیں۔ اگر روح میں یہ بات نہ آئے کہ میں تھک گیا ہوں تو جسم کو 10 میل چلا لے، جب روح میں یہ آتا ہے کہ تھک گیا ہوں تو پھر 1 میل بھی نہیں چل سکتا۔ وہ روح میں طاقت پیدا ہوتی، وہ جو بلند ہمتی اللہ کو اچھی لگتی ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جب بنا رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایسے لوگ تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود 2 پتھر اٹھاتے تو سب کے لیے طریقہ بن جاتا، سب لوگ 2 پتھر اٹھاتے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر، اپنے رفقا پہ، اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ نرمی محبت کے لیے ایک ہی پتھر اٹھایا تاکہ لوگ دقت میں نہ پڑیں، مگر آپ نے جو بات کہی وہ الگ تھی۔ آپ نے عمار رضی اللہ عنہ کی تعریف کی کہ یہ 2 پتھر اٹھا کے لا رہے۔ عمار رضی اللہ عنہ کی اس لیے تعریف کی کہ وہ ہمت کا زیادہ مظاہرہ تھا، اور عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے امت نے اپنا طریقہ تھوڑی اپنانا تھا، لیکن قدر کی اس کی کہ اس کی ہمت بڑی بلند ہے۔ اور آپ نے فرمایا عمار تمہارا کیا بنے گا؟ ایک فریق، ایک گروہ تمہیں قتل کرے گا جو زیادہ حق پر نہیں ہوگا، زیادہ سچائی پر نہیں ہوگا۔ عمار رضی اللہ عنہ کو شہادت کی بشارت بھی سنائی۔ یہ کیا چیزیں؟ اصل میں اللہ کی یاد ہے جو روح میں پیوست ہو جاتی ہے، اور پھر انسان گھبراتا نہیں، تنگ نہیں آتا، حوصلے سے جیتا ہے، پھر اس کی خودکشی کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اللہ سے مایوس بھی نہیں ہوتا۔ مشکل سے مشکل چیز جہاں پر لوگ پہنچ کے ہار جاتے ہیں اور دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، اس کے دل میں بار بار یہ تو آتا ہی ہے کہ میرا تو آخری سہارا اور پہلا سہارا میرا پروردگار ہے، وہ جب چاہے گا تو ایسے ہو جائے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لوگوں دلوں کو جو چیز تقویت دیتی ہے، اطمینان جو دل کا ہے، یہ اللہ کی یاد سے۔ سب عارضی سہارے ہیں، نشے والا نشہ کرے گا، کتنے دن دل کو سکون دے دے گا، اور انسان محبت کرے گا اللہ کو چھوڑ کے کسی سے بھی، کتنے دن اس کی محبت کے سہارے قائم رہیں گے اور دل کا سکون ہوتا رہے گا۔ سب سے بڑی چیز اور حقیقی چیز جو دل کو اطمینان میں لاتی ہے وہ اللہ ہی کی یاد ہے، اس لیے کہ محبت اور یہ چیزیں ایک غیر فانی قسم کا جذبہ، اس کو ایسا چاہیے دل کو ایک محبوب جو مستقل ہو، جو پکا ہو، جس سے بچھڑنے کی دور دور تک کوئی واہمہ گمان بھی نہ گزرے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو ہماری طرف رجوع کرتے ہیں ان میں ایک چیز تو یہ کہ وہ ہمیں مانتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دل ہماری یاد سے کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن ہوتے ہیں، اور تیسری بات الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو اللہ کی یاد اس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہے، دل کا اطمینان ہو جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے
کہ کسی انسان کو اگر اللہ سے بات کرنے کی عادت نہ ہو تو کبھی کبھی ایسا پھنس جاتا ہے کہ دنیا بھر میں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اور جس کو ساری بات اللہ سے کہنے سننے کی عادت پڑ جائے بس پھر وہ تنہائی بھی جیتا رہے، چاہے 1000 سال کی زندگی ہو، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایک بزرگ تھے اور وہ عبادت کا غلبہ تھا بہت، اور لوگوں سے نہیں ملتے تھے زیادہ۔ کہتے تھے لوگوں سے ملتا تھا میں پہلے، لیکن جب سے مجھے پتا چلا کہ لوگوں سے ملنے میں یا جھوٹ رہ گیا اب ہمارے معاشرے میں، یا غیبت رہ گئی ہے، یا خوشامد رہ گئی ہے، بس اس دن سے میں نے الگ کر لیا اپنا معاملہ، اب میں کہیں نہیں جاتا۔ تو کسی نے کہا تنہائی آپ کو تنگ نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا جو تنہا ہوگا اسے تنگ کرے گی، میں تو تنہا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا پھر کیسے، آپ تو اکیلے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں، اور جب مجھے خود بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرا بھی ایک دوست ہے، وہ مجھ سے بھی باتیں کرتا ہے، میں اس سے باتیں کرتا ہوں، اس سے مجھے کبھی تنہائی تنگ نہیں کرتی۔ جس آدمی کو دعا کی لذت سے شناسائی ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہتا ہے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، ایسے کر دے، ایسے کر دے، یہ اللہ ہی سے باتیں کر رہا ہے نا، اور کس سے کر رہا ہے؟ اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اور جب یہ بات نہ ہو طبیعت میں، اور باقاعدہ راسخ نہ ہوئی بھی ہو، تربیت نہ ہوئی بھی ہو، تو پھر کہتا ہے ایسی پرابلم میں پھنس گیا ہوں، کس سے بات کروں؟ بھائی اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، پیرنٹس ہیں ان کا اور میرا ایج ڈفرنس ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے، کوئی دنیا میں مجھے ملتا نہیں ہے۔ اور اگر اس کی تربیت ہوئی بھی ہوتی تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھی، اسے پتا تھا کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، میرے رب کو معلوم ہے، مجھے اسے ہی کہنا ہے کہ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، اس کو حل کر دیں، یہ چیز ہے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ صحیح چیز ہے، میں اسے ایسے سمجھتا ہوں، ایسے نہیں سمجھتا، یہ سب چیزیں تیرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو یہ اللہ سے یاد، اس سے اسے اطمینان ہو جاتا۔ اللہ نے کہا میری یاد دلوں کو اطمینان بخشتی۔ سو جو لوگ ایمان لے آئے، بلکہ سب سے پہلے جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، دوسری دولت ایمان کی، تیسرے خدا کے ذکر کی، اور اس ذکر پہ مرتب ہونے والا اطمینان قلب، دل کا سکون، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم، بہت بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے۔ طوبا کے دو معنی کیے گئے۔ طوبا کا ایک معنی تو لغت میں ہے، اور طوبا عربی میں کسی آدمی کو بہت بڑی بشارت دینی ہو، بڑی خوشی کے ساتھ کوئی آدمی کہے کہ بہت بہت مبارک۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے، بلکہ آپ سب نہیں دیکھا ہوگا، کہ آدمی کبھی کبھی اچھے نمبروں سے کسی چیز سے پاس ہو جاتا ہے تو جو دوست بڑے بے تکلف ہوتے ہیں وہ زور زور سے اس کے کانگریچولیشنز ایسے نعرے لگاتے ہیں نا، کہ مطلب خوشی ہوتی ہے کہ بہت اچھا ہے، ویل ڈن، تم نے بڑا اچھا کام، طوبی لہم، بہت بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے، بہت بڑی بشارت ہے ان کے لیے کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہے، ان کا پروردگار ان سے خوش ہے، اس نے ان کی زندگی بنا دی، آخرت بنا دی۔ طوبی لہم، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ تو ہوا لغت میں معنی۔ اور طوبی لہم کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کے لیے طوبا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ طوبا کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا یہ جنت میں ایسا درخت ہے کہ لوگ اس کے نیچے گھوڑے پر سواری کریں گے، اور آپ نے فرمایا 100 برس تک انسان اپنا گھوڑا اس کے نیچے دوڑاتا رہے تو بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں اس طوبا درخت کو دیکھا، اور آپ نے کہا کہ اس میں نے دیکھے پھل پڑتے ہیں، شگوفے، اور جب وہ پھوٹتے ہیں تو اہل جنت کے کپڑے اس درخت سے پیدا ہوتے ہیں، جنتیوں کا کپڑا اس درخت سے بنتا ہے، اس لیے فرمایا کہ طوبی لہم۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا درخت ہے طوبا، اتنی برکت والی چیز ہے کہ ہر جنتی کے گھر میں اس کی کوئی نہ کوئی شاخ پہنچ جائے گی،
اب خود جنت کتنی بڑی ہے، یہ درخت کتنا بڑا ہے، یہ سب چیزیں اللہ ہی جانتا ہے جو بھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر گھر میں ایک نہ ایک اس کی جڑ پہنچ جائے گی۔ ایک بزرگ تھے اور وہ حج کے لیے گئے، تو بہت پہلے زمانوں میں حج کے لیے عدن ایک جگہ تھی، یہاں انجیکشنز لگاتے تھے، کیا کہتے ہیں اسے، ویکسینیشن کا سینٹر تھا وہاں۔ انڈیا سے جو لوگ جاتے تھے کالرا اور اس قسم کی چیزوں کی ویکسینیشن وہاں ہوا کرتی تھی، چیشک کی۔ تو وہ ٹھہرے اور انہوں نے کسی سے پوچھا کہ تمہارے ہاں یمن میں عدن میں یہاں کہیں کوئی صحیح چوٹی کے عالم دین رہتے ہو تو وقت ہے ہمارے پاس، ہم ان سے بھی مل لائیں۔ کسی نے پتہ بتا دیا، وہ چلے گئے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے حدیث کہاں سے پڑھی ہے؟ تو یہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا ہم نے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ سے حدیث پڑھی ہے دلی میں۔ انہوں نے کہا انہوں نے کس سے پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ سے پڑھی تھی۔ کہا انہوں نے کس سے پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا انہوں نے اپنے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے پڑھی تھی۔ تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے حدیث کی اجازت مجھ سے لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میری سند میں بھی آگے جا کے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ جاتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو طوبہ کا درخت ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ہر گھر میں اس کی شاخ پہنچ جائے گی۔ اب میں دنیا میں جہاں حدیث کی علم کو دیکھتا ہوں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ضروری اس ایشیا کے حلقوں میں ہر جگہ آتا ہے، تو اس لیے وہ تو طوبہ کا درخت۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم اللہ نے بڑی برکت دی تھی اس میں، اور حقیقت یہی ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے آگے شاگرد اور ان کے آگے اتنی برکت تھی اس کی کہ ان کی برکات اتنی زیادہ تھی کہ ایک صدی کا بھی عرصہ نہیں گزرا۔ 1763 میں شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور 1763 اور یہ سمجھ لیں تقریباً 70-80 سال میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں ہندوستان میں 10 کروڑ سے زیادہ آدمی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں پورا متحدہ ہندوستان جو تھا، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان موجودہ، ہندوستان، کشمیر، بھوٹان، نیپال، یہ برما تک کے علاقے تھے، 10 کروڑ سے زیادہ آدمی مسلمان ہو گئے تھے، یا یہ کہ انہوں نے اپنے عقیدوں کو درست کر لیا تھا۔ اتنی برکت اللہ نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی۔ نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے اس پہ لکھا ہے، اور انہوں نے یہاں سید احمد شہید رحمۃ اللہ پہ بحث کی ہے، اس میں انہوں نے لکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے بہت خوشخبری ہے، یہ کہ جنت میں ان کے لیے ایسا درخت ہے، ایسی جگہ ہے جس میں خدا اس کے سائے میں انہیں جگہ دے گا، وہ حسن و مآب، اور ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالی نے ان کی زندگیوں کی محنت اور ان کے صبر کا صلہ ان چیزوں میں رکھا ہے، انہیں دیا۔ ایسے نہیں ہے کہ انسان نے جن چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھا اور منع کیا اور صبر کرتا رہا، اسے اس کے صبر کی جزا نہ ملے۔ یقیناً ایک دن اسے صبر کی جزا ملے گی۔ کل وہ بات آئی تھی نا کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ صبر کے نتیجے میں خدا ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ کذالک، اور ٹھیک اسی طرح یہ پہلی دلیل آ رہی ہے اس صورت میں۔ اوپر تو 7 عقلی دلائل گزر گئے تھے، اس کے بعد اللہ تعالی نے اس شکایت کا اعادہ فرمایا کہ لوگ اب بھی معجزے طلب کرتے ہیں، لوگ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے۔ یہ پہلی دلیل آ رہی ہے جو وحی کی ہے۔ وحی کی دلیل کا مطلب وہ پچھلے سال کی بحث میں گزر گیا کہ اللہ تعالیٰ قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ نہ اب عقل کی کوئی بات ہے اور نہ ہی نقل کی کوئی بات ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، بس ہمارا آرڈر یہی ہے، حکم یہی ہے کہ یہ کرو۔ 7 عقلی دلائل دے دیے تھے۔ اللہ یبسط الرزق میں 7ویں دلیل آ گئی تھی 26ویں آیت میں، یہاں پر چل کے پہلی وحی کی دلیل دے دی، اور تھوڑی دیر کے بعد دوسری وحی کی دلیل بھی آ جائے گی۔ فرمایا کذالک ارسلناک، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا۔ یہ جو کاف ہے حرف تشبیہ ہو گیا نا، کہ اسی طرح، کس طرح؟
کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ کذالک کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ارسلناکا ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کس طرح؟ جیسے کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی بھیجتے رہے ہیں، جیسے پہلے رسالت چلتی رہی ہے دنیا میں، کذالک ارسلناکا اسی طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، فی امت اس امت میں بنا کر رسول بھیجا ہے، اس گروہ میں قد خلت من قبلہا جیسے پہلے تھی ایک امت میں ہم نے بھیجا ہے، ہو چکی ہیں اس سے پہلے بھی امتیں، کتنی قد خلت من قبلہا اس سے پہلے امتیں، کتنی امتیں گزر چکی ہیں، کتنے ہی لوگ اس دنیا میں اس سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کی طرف بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے. اسی طرح آج ہم نے آپ کو مکہ مکرمہ میں بھیجا ہے. تعجب کی کیا بات؟ یا تو یہ ایک نئی چیز ہوتی نا جو ہم شروع کر رہے ہوتے، تو پھر تو کوئی کہتا کہ جی اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. ان اہل مکہ کو نہیں پتا کہ اس سے پہلے بھی رسالتیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی امتیں ہوئی ہیں، رسول ان کے ہاں آتے رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے یہ نام لیوائیں آخر خدا کے رسول ہی تھے علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام جن کی یہ اولادیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہی تو تھے جنہیں خدا نے اپنے اپنے وقت پر رسالت دے کر مبعوث کیا ہے. تو اب آپ کی رسالت پہ کیوں اچنبھا ہے؟ اب آپ وہ کیوں نہیں مانتے؟ کذالک ارسلناک فی امت ہم اسی طرح پہلے بھی بھیجتے رہے انبیاء علیہ السلام کو، جیسے آپ کو بھیجا اس امت میں، ان لوگوں میں قد خلت من قبلہا اس سے پہلے بھی رسول اور امتیں علیہ السلام گزر گئی ہیں. کئی گروہ لتتلو علیہم تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیے، تاکہ آپ انہیں سنائیں، ان پر تلاوت کیجئے. اوحینا الیک اس وحی کی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے. اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کو سنانا کفار کو، یعنی انہیں دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی. رسالت کے اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائیں اور قرآن پڑھ کر سنائیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی پہلے پارے میں گزر چکی نا، انہوں نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے. اور اللہ تعالی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یتلو وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں ان پہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتے ہیں. بہت بڑی سعادت کی چیز ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا علم دے دے اور وہ نبوت کے اس فریضے کی نیابت کرے کہ لوگوں کو خدا کی کتاب پڑھ کر سنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ قرآن پاک سناتے تھے، سنتے بھی تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے پڑھ کے سنوں، کوئی پڑھے اور ہم سنیں. اور میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا تو جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنائیں گے کہ آپ نے اپنی امت تک ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا نہیں پہنچا دیا تھا. تو یہ مسئولیت کا احساس کہ خدا کے ہاں جا کر جواب دینا ہے، اپنی امت کے متعلق جو سوال ہوگا اس کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسلسل رو رہے تھے اور آنسو گر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جس دن میں تیرے سامنے پیش ہوں گا میں تجھ سے یہ عرض کر دوں گا کہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ جب تک میں اس امت میں رہا اس وقت تک کے حالات کی گواہی دیتا ہوں، اور اللہ جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا تو اللہ تو ہی ان کے حالات کو جانتا ہے پھر انہوں نے کیا کیا. اس لیے انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کی کتاب کی تشریح کرے، خدا کی کتاب کو پھیلائے، کافروں کو دعوت دے، اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرے. اور اس ذمہ داری کو اتنی اچھی طرح پورا کیا ہے، اتنی اچھی طرح پورا کیا ہے
کہ کافروں سے واسطہ پڑے ہوئے 200 سال گزر گئے اور پھر بھی اس امت کو ہوش نہ آئی کہ ہم بھی کہیں انگلش میں قرآن پاک کا ترجمہ کر دیں، کوئی تفسیر لکھ دیں، کسی طرح ان کافروں کی بھی دعوت دیں کہ ہماری کتاب پڑھو۔ یہ حق ادا کیا ہے۔ جارج سیل نے پہلی مرتبہ انگلش میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور جب وہ ترجمہ کر چکا تو پھر مسلمان جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے شور مچا رہے اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی۔ صاحب یہ ساری غلطیاں تسلیم ہیں، تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ تم نے کیوں نہیں کام کیا؟ یہ ہیں وہ پچھلوں کی غفلتیں جس کا خمیازہ اب امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور جو آج کل اب ہم کر رہے ہیں اس کا خمیازہ آج سے 100-200 سال بعد والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا، اگر وہ مسلمان رہیں، اور اگر مسلمان ہی نہ رہیں تو پھر تو بات ہی کیا ہے۔ بالکل ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا اور شاہ صاحب اس کو روتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو قرآن پاک کے ترجمے فارسی کے ہوئے ہیں 12 سے 10 ایک درجن سے کم ترجمے، یعنی 12 سے کم ترجمے مجھے مل سکے ہیں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ 1760 کا۔ 1760 میں تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، اور ان مغلوں کو دیکھیں کس زمانے سے آئے تھے، 450 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ کم سے کم بھی مسلمانوں کی فارسی زبان 300 برس تو رہی ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے سارے مکتوبات فارسی کے ہیں۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، بابر بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لیے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی۔ ان لوگوں کو احساس تھا نا کہ نسلوں کو پڑھانا ہے، تو بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے اپنی بیٹی کے لیے تفسیر لکھی، اور وہ ابھی بھی تفسیر وہ موجود ہے انڈیا آفس لائبریری لندن میں، وہاں جا کے اس کو دیکھ لیں۔ لیکن مسلمان اسے کیوں پبلش کرائیں، اسے کیوں پڑھیں؟ اس پہ پیسے نہیں نہ ملتے بھائی، اس پہ پیسہ نہیں کمایا جا سکتا۔ یہ اس امت کا رونا ہے۔ انہوں نے کام کیا کیا؟ 300-350 برس گزر گئے اور فارسی میں ترجمہ نہیں کیا قرآن پاک کا۔ ترجمے بھی کتنے کیے؟ 12، یعنی 300 برس میں 50 سال کے بعد اتنا نہیں خیال آیا کہ اس فارسی میں ہم ترجمہ کریں، قرآن پاک کی محنت کریں، دین کی محنت کریں۔ یہ جو لاکھوں کے حساب سے ہندو ہمارے ساتھ بستے ہیں ان کو مسلمان کرو، کل کو یہ مصیبت ہی نہ کوئی بن جائے ہمارے لیے۔ بالکل غفلت۔ اور جو اللہ کے بندے اٹھے اس کام کے لیے ان پر الزامات کہ یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، اتنا زبردست پراپوگنڈا رہا کہ یہ وہابی ہو گیا کہ اس ایک لفظ نے پورے بر صغیر کی تاریخ کو بدل دیا، صرف ایک لفظ نے بس۔ کسی نے نہیں سنی ان کی مسجدوں میں، کسی نے نہیں ان لوگوں کی سنی، بس یہی تھا کہ جی یہ وہابی ہو گیا، اور اتنی نفرت تھی لوگوں کو اس ایک لفظ سے کہ وہابی ہو گیا۔ وہ ہے بات، لیکن مطلب ایسی نفرت تھی کہ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے قرض لے لیا اپنے گاؤں میں، تو جس سے قرض لیا وہ ہندو تھا بنیا۔ اس نے ایک دن مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے قرض ہم پہ سے لیا تھا اور وہ تو بہت پیسے بڑھ گئے، اس نے سود لگا دیا نا قرض پہ، اس کو مولوی صاحب واپس کرو پیسے۔ ان کا دے دیں گے۔ پھر اگلے جمعے کو اس نے کہا مولوی صاحب پیسے، پھر اگلے جمعے کو تو انہوں نے ایک دن سے کہا ان کا میاں پیسے پہنچ جائیں گے، تم کرتے ہو دکان اس گاؤں میں، تو دکان چلتی رہے یا بند کرانے کے موڈ میں ہو؟ اس نے کہا مولوی صاحب میری دکان کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، دکان تو چلے گی، پیسے آپ دیں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ جمعہ ہو گیا، اب وہ جو بھی اس ہندو کا نام تھا، فرض کرو لاجپت رائے کوئی نام تھا، اب بیٹھا ہے دکان پہ، جو اس کے دوست آتے ہیں اب دوسری گلی سے چلے جاتے ہیں، کوئی اسے دیکھتا ہے مسلمان بھی تو توبہ توبہ کر کے ادھر چل پڑتا ہے۔ بڑا تعجب ہوا اسے۔ اگلے دن شام کو یا کسی وقت اس نے پوچھا لوگوں سے، اس نے کہا مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے، کوئی آدمی نہیں آ رہا، گاہک نہیں آ رہا، میں نے کیا کیا ہے؟ اب کوئی اس سے بات نہیں کر رہا۔ سارا دن جب کچھ بکری نہیں ہوئی تو ایک کو پکڑ لیا دوست کو، اس سے کہا خدا کا واسطہ کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے، میں نے کیا ایسا قصور کر دیا؟ انہوں نے کہا صاحب بالکل ہم سے بات نہ کیجیے، مولانا صاحب نے کل جمعے میں اعلان کر دیا ہے کہ لاجپت رائے وہابی ہو گیا ہے، اس کی دکان سے کچھ نہیں لینا۔ تو ہندو وہابی ہو جاتے تھے۔ اس نے جا کے مولوی صاحب کا خدا کا واسطہ مولوی صاحب میں آپ سے کچھ پیسے نہیں مانگتا، میں وہابی نہیں ہوں، ابھی تک ہندو کا ہندو ہی ہوں۔ یہ حال ہو گیا تھا۔
ان اللہ کے بندوں کو دین کے پھیلانے میں بس وہابی ہو گیا. کوئی پتہ نہیں اس لفظ کا کیا مطلب ہے، کیا ترجمہ ہے، کیا چیز ہے. امام محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد چلے گئے تھے، اور کئی بار وہ قصہ سنایا نا، وہ شادی کا قصہ ہو گیا اور دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے میں نے رشتہ نہیں دینا، دوسرا کہتا ہے حضرت اس نے وعدہ کیا. تو وہ کہتا ہے حضرت میں کیسے اس کے بیٹے کو اپنی بیٹی دے دوں، اس کا بیٹا تو وہابی ہو گیا. وہ کہتا ہے حضرت قسم کھاتا ہوں وہ ابھی تک گانجا پیتا ہے، چرس پیتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، سجدے کرتا ہے، کدھر سے وہابی ہو گیا. تو اہل سنت والجماعت کی دلیل یہ تھی کہ چرس پی لے. یہ ظلم کئی سو برس تک جب امتوں میں قوم میں جاری رہے، پھر کہاں سے خدا کی کتاب؟ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ ہندوؤں تک خدا کا دین ایسے نہیں پہنچا جیسے مسلمانوں کو پہنچانا چاہیے تھا. یہ چیز ہو گئی. اور دوسری وہی کوتاہی اب تک اس صدی کیا اس سال تک، سن 2004 کیا آج آخری دن ہے گویا کہ، اب تک مجھے بتائیں کون سی تفسیر انگلش میں ایسی لکھی گئی ہے جو خدا کی کتاب کی تشریح کرتی ہو. یہ آپ کی نسلیں اب نئی جو جوان ہو رہی ہیں نا، یہ بچے انگلش میں ہی باتیں کرتے ہیں، انہیں اردو کچھ نہیں آتی. کون سی تفسیر ایسی ہے یہ بچہ بڑا ہو کر کہے کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں؟ آپ بتائیں کون سی 10 12 15 جلدوں میں بڑی تفسیر جس میں واقعی اللہ کی کتاب کی ایک ایک چیز تشریح ہو، جس میں عقیدہ ہو، جس میں اللہ کے ساتھ تعلق کی چیزیں ہوں، حدیث کی اہمیت ہو کہ حدیث مستقل ایک چیز ہے، فقہا کے اجتہاد کی اہمیت ہو، جس میں یہ بتایا جائے، تربیت کی جائے کہ بیٹے ہر چیز حدیث سے دیکھ کے نہیں عمل کرنا، اس پہ اجتہاد ہوا ہے، فقہا نے اجتہاد کیا ہے، اس کو مانو، اس کو دیکھو. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ اپنی اگلی نسل کو دیں گے پڑھنے کے لیے؟ یہ کبھی سوچا ہے لوگوں نے؟ خوب اندھیرا، اور نہیں سوچتے آگے ہوگا کیا، کہاں سے آئیں گے لوگ. اتنی بڑی مملکت امریکہ اور اتنا بڑا پورا آسٹریلیا اور یورپ، یہ سب کے سب ابھی پڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو اس کی فکر نہیں ہے. اور اتنی بھی نہیں ہے خدا کے دین کے لیے قربانی، شرم، حیا یا غیرت کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیں کہ ہم نے کام ہی یہی کرنا ہے اور ان غیر مسلموں کو دعوت دینی. یہ اتنے بڑے بڑے جو نقصان ہو رہے ہیں، ان نقصانات کا کیا بنے گا؟ ان چیزوں کا مداوع کیسے ہوگا؟ اگر یہ بات آپ کے ملک کے قانون کے خلاف نہ جاتی ہو تو سپٹمبر کا جو ٹائم چھپا ہے نا آخری ہفتے کا، اس کو پڑھ لیجیے. انگلینڈ کے پرائم منسٹر ہیں ٹونی، انہوں نے بیان دیا ہمیں اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی تنظیم دہشت گرد ہے نہیں ہے، یہ جانے وہ جانے، ہمیں نہ لینا نہ دینا. سیدھی سادی سی بات ہے بھائی. انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ دنیا سے دہشت گردی کیسے ختم کی جا سکتی ہے. ان کی رائے ہے، اور رائے کسی کی بھی ہو اس سے حدود کے اندر ادب احترام سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. جمہوریت میں، جمہوری ملکوں میں یہی دستور ہوتا ہے. ان کے اپنے ملک میں بھی ان کی اپوزیشن ان سے اختلاف کرتی ہے. انہوں نے اس میں صاف لفظوں میں کہا ہے کہ دنیا میں جب تک اسلام کی تعلیم کے بنیادی ادارے مدرسے ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک دنیا میں امن نہیں ہو سکتا، اور ہمیں کوشش کر کے ان مدارس کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے اتنا پیسہ فلاں ملک نے دیا. وہ یہ کوشش ان کو حقیقی صورتحال کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں. ان کو اگر پتا چلے کہ ہم اندر سے اتنے کھوکھلے ہیں کہ یہ جو نسلیں یہاں ہماری آئی ہوئی ہیں ان پہ کس نے محنت کرنی، یہ خدا کی کتاب کو کہاں سے پھیلائیں گے. اس لیے ان مسجدوں میں جا کر دیکھیں تو وہ لوگ نظر آتے ہیں جو انڈیا پاکستان سے آئے ہیں کچھ دین لے کے. یہ نوجوان ان کے جو بورن اینڈ ریزڈ ہیں یہاں کے، یہ کہاں ہیں؟ یہ کیوں نہیں نظر آتے؟ ان کو کیوں نہیں کوئی خدا کی کتاب سناتا؟
ہمیں اول تو اس کی بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آیا آج تک، باوجود سوچنے کے یہ کیوں ریکارڈ کرتے ہیں سب کچھ، لیکن یہ ریکارڈنگ، یہ اردو اور 20-30 سال میں ختم ہو جائے گی. ان ٹیپس کو، ان چیزوں کو کون سنے گا؟ اگلی نسل کے لیے یہ ایسی ہی بیکار ہیں جیسے ہمارے لیے کوئی فرانسیسی میں کوئی چیز ریکارڈ کر کے بھیج دے تو ہمارے لیے بیکار. یہ سب چیزیں لوگوں کے سوچنے کی ہیں، مگر یہ تو ایسے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں جیسے خدا کے یہاں جواب ہی نہیں ہے، دینا ہی نہیں، پوچھے گا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا ہے ہم نے آپ کو رسالت دی ہے اس لیے کہ اس کے احکامات میں سے یہ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے وحی کیا ہے اسے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، آپ ان لوگوں کو بتائیں خدا کا دین کیا ہے، آپ ان لوگوں کو سمجھائیں. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ برطانیہ میں بکنگم پیلس میں اب جمعے کے دن کی چھٹی شروع ہوئی. جو ملکہ صاحبہ کا اپنا ذاتی عملہ ہے اس کو اب جمعے کے دن کچھ گھنٹے انہوں نے چھٹی دینا شروع کی ہے، اور اس کا بھی اشتہار جیسے اعلانات چھپتے رہے. وجہ اس کی کیا کہ ان کے سٹاف میں کچھ مسلمان لوگ تھے، تو انہوں نے ملکہ سے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے، ہمارا ایک دن ہوتا ہے عبادت کا. اس نے کہا ضرور تم چھٹی کیا کرو. اور اسلام کے پھیلنے کا خود اپنی قوت اور طاقت سے حال یہ ہے کہ 1907 میں 8 میں فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے خلافت کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ کے جن جنرل صاحبان نے منصوبہ بنایا تھا ان کی پڑپوتی اب مسلمان ہو گئی ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے اسلام کی صحیح تعلیمات چاہیے، بتائیے کہاں ملیں گی. یہ اسلام کی اپنی طاقت ہے. مسلمانوں کی محنت کے بغیر بھی لوگ کہتے ہیں اسلام کو بتاؤ. کوئی سفر ایسا ہمارا نہیں گزرتا جس سفر میں پلین میں اسٹیشن پہ کہیں آتے جاتے کوئی نہ کوئی پکڑ نہ لیتا ہو، پوچھتا نہ ہو کہ بھائی یہ بتائیے اسلام میں یہ کیا چیز ہے، میں چاہتا ہوں اس چیز کو پڑھوں. ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں، کتنے علماء ہم نے پیدا کیے ہیں. اس قوم سے واسطہ ہمارا انگریزوں سے 200-300 سال ہو گئے نا پڑا ہوا. ہم نے کتنے لوگ اپنے پریچر پیدا کیے ہیں جو ان کی زبان میں جا کر انہیں دین سمجھائیں. ان مسجدوں میں جب تک ایسے امام نہیں ہوں گے جو یہاں کی نسلوں کو خود ان کی اپنی زبان میں ان کے مسائل پہ بحث کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں، تب تک بھائی یہ دین اس ملک میں نہیں جمتا. وگرنہ جو نسل کاٹے گی اس فصل کو وہ اپنے بڑوں کو ایسے ہی کچھ کہے گی جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا تھا آخر. 300 سال 400 سال گزر گئے، کوئی فارسی میں ایسے کام نہیں ہوئے تھے، ہوئے بھی تو بہت تھوڑے. اور ادھر اب یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، آپ پڑھ کر سنائیں گے اس وحی کو جو اللہ نے آپ کی طرف کی ہے. اور آپ کی تلاوت، آپ کی نصیحت، آپ کا ان کو پڑھ کے سنانا، قرآن کی طرف توجہ دلانا، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، یہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس ذات کا جو سب سے زیادہ رحم کرنے والی. یہ کیوں نہیں کہا کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، یہ اللہ کا کفر کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالی جان بوجھ کے اپنا نام رحمان لائیں تاکہ کافروں کو اس چیز کی دعوت دیں کہ تمہارا پروردگار بہت مہربان، اللہ بہت ہی رحم فرمانے والا ہے، تم آؤ اس کی طرف. اور جب تم آؤ گے تو تمہارے اس آنے کو خدا ناقدری نہیں کرے گا، اللہ یقیناً تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہم یکفرون بالرحمن، اور یہ رحمان کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا تو یہ کافر مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے ومر رحمان، رحمان کون ہے؟ پہلے تم اللہ کہتے تھے، اب یہ تم نے نیا کوئی خدا بنا لیا ہے، اب یہ نیا نام کوئی آ گیا ہے. اللہ نے اگلی آیت میں جواب، اگلے فقرے میں جواب دے دیا. ارشاد فرمایا ہم یکفرون بالرحمان، اور یہ خدائے رحمان کو، رحمان جو بہت مہربان ہے، اس کا انکار کرتے ہیں. قل هو ربی، کہہ دیجئے رحمان تو وہ ہے جو میرا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو معبود بنائے جانے کے قابل ہو، جو عبادت کا مستحق ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا رب. رب کا لفظ لائے. اللہ تعالی نے اپنی صفات میں سے
رحمان کے بعد ربوبیت کا ذکر کیا کہ اللہ ہی ہے جو در حقیقت پرورش کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو انسانوں کو زندگی میں مواقع فراہم کرتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، لوگ اللہ کی طرف لوٹیں، لوگ اپنے رب کی راہ تلاش کریں، اور تم اس کا پوچھتے ہو کہ وہ کون ہے؟ علیہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ سارے اسباب پورے کرنے کے بعد میں نے بھروسہ کس پہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے کہ اسباب سارے اختیار کر کے نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر خدا کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتائج دے دے گا، اور نتائج پھر ایسے ہوئے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کہاں سے کہاں تک چلے گئے، اور یہاں تک کہ ترکوں نے ویانا تک پہنچ گئے اور اسلام کا پیغام پہنچایا۔ مسلمان ایک ایک جگہ پر گئے، اور جہاں پر وہ گئے ہیں سب سے پہلے اسلام، دین، ان چیزوں کا کام کیا، بعد میں اور انہوں نے کام کیے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا دین یہ پھیلانا، اس کو پہنچانا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اتنے زیادہ مسلمان ایک جگہ ہو گئے کہ کافروں سے جو ٹیکس لیا کرتے تھے سرکاری خزانے میں کمی ہو گئی، اور اس شہر سے جو ٹیکس آیا کرتا تھا وہ کم ہو گیا۔ تو اس آدمی کو جو وہاں کا گورنر تھا خیال ہوا کہ کہیں خلافت سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پوچھ نہ لیں کہ بھئی پہلے تو اتنے پیسے آتے تھے اب کیوں کم آتے ہیں۔ تو اس نے اپنے دفاع کے لیے خط لکھ دیا اور اس نے کہا حضرت لوگ کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اس لیے مسلمان ہو رہے ہیں کہ یہ ٹیکس سے اپنی جان چھڑا رہے ہیں، تو آپ اگر اجازت دیں تو جو بھی مسلمان ہو رہا ہے اس سے ٹیکس معاف نہ کیا جائے اور اس سے پیسے بدستور ہم وصول کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے سے خط لکھا، اور کیا اچھا جملہ ایک اس میں آیا ہے، انہوں نے کہا بھائی حق تو برباد ہو جائے، ما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم جابین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ٹیکس وصول کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا، انہیں تو بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم داعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے داعی بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ٹیکس وصول کریں لوگوں سے۔ یہ جذبہ تھا، چاہتے تھے کہ خدا کا دین پھیلے اور لوگوں تک پہنچے، اور اپنا کام اتنا ہے کہ بس صحیح بات سمجھا دیں، ان تک پہنچا دیں۔ علیہ توکل، اللہ نے فرمایا آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ پہ، ان سب چیزوں پہ بس خدا پہ بھروسہ میں کیے ہوئے۔ جس وقت لوگوں نے اس مشن کو اپنا لیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہم نے پیغام اللہ کے دین کا پہنچانا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کر لیا، خدا ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کی محنت کو ضائع کر دے، رد کر دے۔ محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور 1907 میں بہار میں زلزلہ آیا تھا بڑا شدید۔ محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ بہار کے علاقے میں منگیر میں انہوں نے کام کیا، اور یہ خلیفہ تھے محافظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ خلیفہ تھے شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ آگے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ تھا۔ تو مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو بڑا فتنہ اٹھا مسلمانوں کے لیے، بہت بڑا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا، اور اس نے نبوت کا جب دعویٰ کیا تو سارا زور لگا دیا انہوں نے کہ بہار یہ پورے کا پورا قادیانی ہو جائے، اور یہ مرزا غلام احمد کو نبی ماننے لگے۔ اور مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا یہ اس ایک شخص کی محنت ہے، صرف ایک شخص کو اس کو کریڈٹ جاتا ہے رحمہ اللہ، وہ اس ایک شخص نے اتنا کام کیا کہ رسالے لکھے، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لکھے، لوگ ان سے بیعت ہونے کے لیے آتے تھے، وہ بیعت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بس تمہارا سلوک، ذکر، اذکار یہی ہے کہ بہار کو بچاؤ، کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ یہ لوگ مرزائی ہو جائے۔
اور لوگوں کو کہتے تھے اتنا لکھو، اتنا لکھو، اتنا پڑھو، اتنا چھپواؤ کہ ہر گھر میں جو آدمی صبح سو کے اٹھے 2-4 صفحے اس کے سرہانے پہ پڑے ہوئے ہوں کہ قادیانیت سے بچنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بس وہ آخری نبوت ہے، اس کے بعد ہم نبوت کے قائل نہیں۔ مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت میں اتنی تبدیلی آ گئی، ایک دم سے آپ میں جوش جذبہ سب کچھ آ گیا، تو انہوں نے کہا بھائی میں کیا بتاؤں، میں تو اپنے ذکر اذکار ان چیزوں میں لگا رہتا تھا، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مجھے خواب میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محمد علی تو اپنے ذکر اذکار اور ان چیزوں میں لگا ہوا ہے، اور میری نبوت کی چادر کو ان کتوں نے نوچ لیا ہے اور اسے پھاڑ رہے ہیں، چاک کر رہے ہیں، اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اور تجھے اپنے کاموں سے فرصت نہیں۔ اور فرمایا بھی اس غصے میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اٹھا تو میری حالت غیر ہو گئی تھی، میں نے کہا اب یہی کام کرنا۔ اتنے محنتی لوگ تھے، ایسے تھوڑا ہی ہے کہ اگر کچھ وقت مل گیا تو چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا دین کا بھی کام کر لیں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے مشن یہ بنا لیا تھا کہ کام مستقل کرنا، ہمیشہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا ہے آپ کہیے ان سے کہ علیہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا بس، وإلیہ متاب، اور مجھے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف آتا ہوں۔ الیہ متاب کا مطلب سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ ہی کی طرف آتا ہوں، میرا ایک ہی پروردگار ہے، اسی کا نام جپنا ہے، اسی کا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو اصل میں اپنے ہی لیے بنایا تھا، اور اسے جب دنیا میں بھیجا تھا نا تو اسے کہا کہ جاؤ مجھے یاد کرو بیٹھ کے آرام سے، تو یاد کرنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا اللہ میاں بھوک لگ گئی تو کھانا کھاؤں، فرمایا اچھا کھانا کھاؤ پھر آ کے مجھے یاد کرنا۔ چلا گیا کھانا کھانے، پھر آ کے یاد کرنے لگا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اب اور ضرورت پہ، اچھا ضرورت پوری کر کے آؤ پھر آ کے ہمیں یاد کرنا۔ تو انسان اپنی ضروریات کے لیے اٹھتا رہا اور آ کے خدا کو یاد کرتا رہا، اصل چیز یہ تھی۔ اور اب کیا حال ہو گیا ہے، ایسے ہی ہے جیسے امتحان دینے بچہ آئے اور ٹیچر کے اس پیپر کو حل کرو، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد کہے کہ مجھے واش روم جانا ہے، تو کہے چلے جاؤ، تو اب واش روم میں ہی جا کے بیٹھ جائے، تو پھر اس کے نتیجے کا کیا حال ہوگا، پھر امتحان کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ بس ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا ہے کہ جو چیزیں ضرورت کے درجے کی تھیں انہیں اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور جو زندگی کا مقصد تھا اسے ضرورت کی حد تک بھی پورا نہیں کیا۔ اللہ نے اس لیے تھوڑا ہی بھیجا تھا کہ ہم اس سے غافل ہو جائیں۔ اس نے کہا سارے کام کرو لیکن سب سے زیادہ ضروری میری یاد ہے، مجھے یاد کرتے رہنا۔ اسی لیے فرمایا الیہ متاب، میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی سارے گناہوں کو، معصیتوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑ کے میرا مرکز و ٹھکانہ اللہ ہی۔